السلام علیکم دوستو، کہانی ڈراکولا کی واپسی کا 11واں حصہ پیش خدمت ہے۔ اس کے لیے مقامی لوگ اس قصر کے وجود کا اقرار ہی نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ قصر موجود ہے۔ کوچوان نے بھی انکار کر دیا تھا، اس نے قصر کی طرف دیکھا تک نہیں۔ یہاں کے لوگ اس کے متعلق کچھ بھی کہنے کو تیار نہیں۔ پھر وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ ڈائنا نے گردن گھما کے قصر کی جانب دیکھتے ہوئے راستے پہ نظر کی، جیسے اسے خوف ہو گئے۔ کوئی دم میں وہی پراسرار کوچوان کی بگھی آتی نظر آئے۔ بہت اچھا، اس نے کہا، اگر ہمیں واپس جانا ہی ہے تو تم ڈائنا؟ میں اکیلا ہی جاؤں گا، چارلس نے کہا۔ اور میں؟ تم یہیں رہو، اگر کوئی بگھی یا کوچ گاڑی اس طرف سے گزرے تو اسے روکنے کی کوشش کرنا، بشرطے وہ بے کوچوان کی نہ ہو۔ اب تم کوچوان کو قصر تک آنے کے لیے تیار کر سکو تو کہنا، اور اگر وہ نہ آئے تو پھر تم خود جوزف آباد چلی جانا، کم از کم ہمارا سامان ہی بھیج دینا، اور تم اسی جگہ میرا انتظار کرنا۔ انتظار کروں؟ ڈائنا نے خوف سے کانپ کر کہا۔ اس وقت 2:30 بج رہے ہیں، چارلس نے کہا۔ میں 6:30 بجے تک واپس آ جاؤں گا، خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ کچھ ہی کیوں ہو جائے گا؟ ڈائنا نے بڑے میکینیکل انداز میں دہرایا۔ چارلی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، میں بلا وجہ کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا، اس کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں، چارلی نے اسے یقین دلایا۔ لیکن بہرحال معلوم کرنا ہے کہ ایلن اور ہیلن کے ساتھ کیا واقعہ ہو۔ وہ تو بڑی بزدلی ہے کہ ہم خاموشی سے اپنی شکست قبول کر لیں۔ شکست؟ کون شکست دے رہا ہے ہمیں؟ وہ ایک خالی مکان۔ چارلس، کیا ہے؟ 5 بجے اندھیرا اتر آتا ہے، لیکن تم اندھیرے سے نہیں ڈرتی؟ اس جگہ یہاں ڈرتی ہوں۔ بہت اچھا، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس نے ڈائنا کو حق کر کے اس کا چل دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے آپ کو ڈائنا سے الگ کر چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ مؤاخذہ کر کہتی یا کوئی التجا کرتی، وہ اسے راستے پہ چل پڑا جو قصر ڈراکولا طرف جاتا تھا۔ دن کی روشنی میں قصر ڈراکولا ایک بے حد معصوم قدیم عمارت معلوم ہوتا تھا، اور اس عمارت کے مختلف حصوں کی تعمیر مختلف ڈھنگ سے کی گئی تھی۔ چارلس نے اس قصر کو زیادہ اور کوئی خاص اہمیت دینے کی کوشش نہ کی۔ وہ اس قصر کو بس ایک قدیم عمارت ہی یقین کر لینا چاہتا تھا، جس کی تعمیر مختلف زمانوں مختلف معماروں نے کی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا اگر اس نے اس قصر کو پراسرار نہ سمجھا اور اپنے دل میں خوف و ہراس کو جگہ نہ دی تو اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ بڑا اطمینان سے اس کے اسرار معلوم کر سکے گا، بشرطے اس میں اسرار ہوں۔ اور جب وہ خندق کا پل عبور کر رہا تھا تو اب پہلی دفعہ اس نے دیکھا کہ یہ پل مرمت طلب تھا، اور خندق کا پانی جم کر یخ ہو گیا تھا، اور اس کی سطح پر بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر قصر کی فضیل اور برجوں پر سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ گزرے ہوئے زمانے کے اثرات اس پر اب بوجھ بن چکے تھے۔ جگہ جگہ سے قصر کی دیواروں کا پلاسٹر اکھڑ رہا تھا اور پتھر اپنی جگہ سے اکھڑنے لگے تھے۔ تاہم یہ قصر مضبوط تھا، بے حد مضبوط، اور پہاڑی کی چوٹی پر اپنا برج اٹھائے ایک ابدی پاسباں کی طرح کھڑا ہوا تھا، مستحکم، عظیم، پرہیبت۔ کئی صدیوں کے بعد بھی یہ آج کے زمانے میں بھی اسرار لوگوں کے دلوں پہ طاری تھا۔ بھول چکے ہوں گے اور اس اسرار کو بھی فراموش کر چکے ہوں گے جو اس کی سنگین 4 دیواری میں بند ہیں۔ کوئی نہ جانے گا کہ یہ کھنڈر ایک قصر تھا، اور کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ اس قصر کا مالک کون تھا۔ چارلی دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے کباڑ کو آہستہ سے دھکیلا، وہ کھل گئے۔ گزشتہ رات انہوں نے اس بڑے کمرے اور اپنی خوابگاہوں کے علاوہ اس قصر کا کوئی اور کمرہ نہ دیکھا تھا۔ نہ ہی چارلس کو اس بات کی دھن تھی کہ وہ قصر اندرون کا کھوج لگائے۔ چارلس نے تجسس طبیعت نہ پائی تھی۔ اگر حالات مختلف ہوتے تو وہ قصر کے کمروں اور گزرگاہوں میں تاک جھانک کرنے کو بد اخلاقی سمجھتا، لیکن اس کا مالک زندہ نہ تھا، اور وہ تنہا ایک ملازم اسی پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا تھا
جس طریقے سے وہ نمودار ہوا تھا، اور ایلن اور ہیلن، وہ خیالات کا دھاگا یہاں سے کٹ سے ٹوٹ گیا۔ یہ بات قرین قیاس نہ تھی کہ ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ ایلن دولت مند ضرور تھا، لیکن اتنا بھی نہ تھا کہ اس کے ساز و سامان میں کوئی قیمتی چیز ہو۔ چنانچہ اب کسی نے ایلن اور ہیلن کو اس غرض سے تو کہیں قید کر دیا تھا کہ وہ بعد میں چارلس سے دستکاری طلب کرے، تو یہ اس کی حماقت تھی، کیونکہ انگلستان سے اتنی بڑی رقم منگوانے کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ڈاکو اتنا گدھا تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کسی ڈاکو یا رہزن نے ان دونوں کو روپے کی لالچ میں گم نہ کیا تھا، اور اس کے متعلق سوچنا فضول تھا۔ چارلس سیڑھیاں چڑھ کے گزر گا اور وہاں سے خوابگاہ پہنچا۔ اس نے کمرے کا ایک ایک کونا دیکھ ڈالا اور ایک ایک چیز کو بار بار اور بڑی باریک بینی سے دیکھا، لیکن اسے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو ہیلن اور ایلن کی گمشدگی کے معمے کو حل کر سکتی یا اس پہ کم سے کم کچھ روشنی ہی ڈال سکتی۔ گزرگاہ کی کھڑکیوں میں سے اس نے قصر کی اندرونی صحن میں نظر کی۔ قصر کا سایہ صحن میں اس سرے سے اس سرے تک بچھا ہوا تھا۔ صحن اجاڑ اور سرد تھا اور اس تک پہنچنا ناممکن تھا، تاہم وہ قصر کی طرف خوفناک اور ڈراؤنا معلوم نہ ہوتا تھا۔ صحن کے انتہائی سرے پہ دیوار تھی، اور دیوار کے عقب میں بلند و بالا سایہ دار درختوں کی قطار، اور یہ درخت یوں کھڑے تھے جیسے کہ کسی محاذ پہ سپاہی صف بنائے کھڑے ہوں۔ چارلس آگے بڑھا۔ وہ دروازہ کھول کے خالی خوابگاہوں اور فرنیچر سے محروم ننگے کمروں میں جھانکتا رہا۔ قصر ڈراکولا نہ تو کسی کا گھر تھا، نہ ہی قابل دید مقام جسے دیکھنے کے لیے سیاح آتے۔ یہ ایک لاوارث اور ترک شدہ عمارت تھی۔ اس کے باوجود اس میں قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں سے پردے لٹک رہے تھے، اور گزشتہ کی نچلی منزل کے بڑے کمروں کے آتش دان میں نہ صرف آگ جل رہی تھی، بلکہ ان چاروں مسافروں کے لیے کھانا بھی تیار کیا گیا تھا۔ اور چارلس کی عقل اس معمے کو حل کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے قصر کے باورچی خانے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یقیناً وہاں سے یہ سراغ تو مل ہی جائے گا کہ گزشتہ رات وہاں کھانا پکایا گیا تھا۔ شاید کلیو پھر نمودار ہو جائے، شاید اسے بولنے پہ مجبور کیا جا سکے اور وہ اس راز پہ سے پردہ اٹھا سکے۔ اور چارلس نے اپنے آپ کو یقین دلایا، اگر اس کی مدبھیڑ کلیو سے ہو گئی تو وہ اسے مجبور کر دے گا، اگر ضرورت ہوئی تو وہ تشدد سے بھی کام لے گا۔ بہرطور وہ کلیو سے راز اگلوا لے گا۔ وہ گزرگاہ میں چل پڑا۔ ایک دیوار پر کا پردہ آہستہ آہستہ تقریباً نامعلوم طور پہ ہل رہا تھا۔ اوپری منزل تقریباً ننگی تھی، البتہ کہ محض رسماً اس میں سجاوٹ کی چند چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور یہ پردہ انہی چند چیزوں میں سے ایک تھا۔ قصر کی اس منزل پہ آنے والے کے دل میں لامحالہ یہ خیال گزرتا تھا کہ اس منزل کے تمام کمروں کے سوائے ان دو خوابگاہوں کے جن میں چارلس اور اس کے ساتھیوں کا قیام تھا، قصداً سجاوٹ اور فرنیچر وغیرہ سے محروم کر دیا گیا تھا، اور ان چیزوں کو اس بڑے کمرے میں سجا دیا گیا تھا جہاں بیٹھ کے چارلس اور اس کے ساتھیوں نے گزشتہ رات کھانا کھایا تھا۔ چارلس کے قدم رک گئے۔ بدستور پردہ ہل رہا تھا اور سرد ہوا اس کے ٹخنوں سے لپٹ رہی تھی، حالانکہ اس طرف ایک بھی کھڑکی نہ تھی، اور اگر تھی بھی تو وہ بند تھی۔ اس کے علاوہ گزرگاہ سے نہیں بلکہ کہیں نیچے سے آ رہی تھی، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اس کے پورے بدن کو چھوڑ کر صرف اس کے ٹخنوں کو چھوتی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے آہستہ سے پردے کا حصہ ذرا سا ہٹا دیا۔ دوسری طرف ایک تاریک دروازہ تھا جس کے کواڑ نہ تھے۔ اس دروازے سے زینہ شروع ہو کر کہیں نیچے چلا گیا تھا۔ اوپر کی چند سیڑھیاں گزرگاہ سے آتی ہوئی روشنی میں نظر آ رہی تھیں، اور بعد کی سیڑھیاں گپ اندھیرے میں تھیں۔ ایلن اس گزرگاہ میں چلتا ہوا اس طرف آیا ہوگا، اور اسے بھی پردے کے پیچھے دیوار میں یہ دروازہ مل گیا ہوگا، لیکن سوال یہ تھا کہ اسے اپنی خوابگاہ سے نکلنے اور یہاں تک آنے کی کیا ضرورت پڑی، اور وہ یہاں تک کیوں آیا؟ اگر آیا تھا تو نیچے کیوں گیا، اور ہیلن بھی اس کے پیچھے پیچھے کیوں گئی؟ چارلس جہاں تھا وہیں شش و پنج کے عالم میں کھڑا رہا۔ وہ اس زینے کے ذریعے نیچے اترنے سے ہچکچا رہا تھا۔ ایلن اور ہیلن اسی راستے سے جا کر غائب ہو گئے تھے۔ نیچے کے کمرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے،
کوئی عفریت، کوئی بلا جس نے ان دونوں کو کسی طرح اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور پھر انہیں نگل لیا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ بلا سے یا جو کچھ بھی وہ تھا اب بھی اس زینے کے قدموں میں موجود ہو اور اب بھی وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، لیکن وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس ویران و غیر آباد قصر کے تہخانے میں کون ہو سکتا تھا؟ وہ دل کڑا کر کے زینے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نیچے تھا، چنانچہ 40 کمر میں تھوڑا سا جھک کر اس کا سر محراب سے نہ ٹکرا جائے، وہ دھڑکتے دل کے لیے سیڑھیاں اترنے لگا۔ چند سیڑھیوں کے بعد اوپر سے آتی ہوئی روشنی غائب ہو گئی، لیکن آگے کی سیڑھیاں پھر سے روشن تھیں۔ اوپر چھت میں سے روشنی کی نسبتاً موٹی لکیر دور آئی تھی۔ یہ روشنی اس صحن سے آتی ہوگی جسے اس نے گزرگاہ کی کھڑکی میں سے دیکھا تھا۔ 40 نے اندازہ لگایا۔ اس کا خیال تھا کہ نیچے کوئی مختصر سا کمرہ ہوگا، اس کا دروازہ پچھواڑے کے صحن میں کھلتا ہوگا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ زینہ برابر نیچے نیچے نیچے، یہاں تک کہ 40 سطح زمین سے بھی نیچے آ گیا۔ آخر کار اسے اپنے سامنے زینے پہ مدھم اور بھورے رنگ کی روشنی نظر آئی اور وہ زینے کے نچلے سرے پہ پہنچ گیا۔ سامنے ایک غار نما تہخانہ تھا، اس کے عین بیچ میں ایک چوکی پہ تابوت رکھا ہوا تھا۔ تہخانے کے فرش پہ قدم رکھنے سے پہلے آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے تہخانے کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر وہ آگے بڑھا، لیکن ہر قدم اٹھانے کے بعد وہ دائیں بائیں دیکھ لیتا۔ وہ چوکنا تھا اور کسی بھی ناگہانی حملے کے لیے تیار تھا۔ تابوت کی چوکی پہ خفت کندہ تھے۔ 40 اس سے چند قدم دور ٹھہر کے پڑھنے لگا۔ کونٹ ڈراکولا، آخری آرام گاہ، جس کی تحکمانہ مہمان نوازی سے وہ چاروں گزشتہ رات لطف اندوز ہوئے تھے۔ 40 کو کونٹ ڈراکولا کی حالت پہ رحم آ گیا۔ غریب تنہا قصر کے اس تہخانے میں ابدی نیند سو رہا تھا۔ اس تہخانے کو تو خاندانی مقبرہ بنا دینا چاہیے تھا، جہاں ڈراکولا کے خاندان کے دوسرے افراد بھی دفن ہوتے ہوں گے۔ ویسے تو ایک تنہا تابوت کی وجہ سے یہ تہخانہ کچھ عجیب سا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ لاشعوری طور پہ وہ بڑا خاموشی اور احترام سے چل رہا تھا، بالکل اس طرح جس طرح ہم اور آپ کسی پرانے قبرستان یا مقبرے کے قریب سے گزرتے وقت خود بخود سر جھکا کے احترام سے چلنے لگ جاتے ہیں۔ اور اب اس نے دیکھا کہ تابوت پہ ڈھکن نہ تھا۔ وہ تابوت سے چند قدم دور ایک ستون سے کمر لگا کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ 40 جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ وہاں سے وہ تابوت میں نہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ ایک کافی بلند چوٹی پہ دھرا ہوا تھا، لیکن اتنا تو اسے بھی یہاں سے نظر آ رہا تھا کہ سنگین تابوت کی اوپری کنارے چوبی تھے، یعنی اس چوبی تابوت کے کنارے تھے جو اس بڑے سنگین چبوترے پر رکھا ہوا تھا، یعنی مردہ پیٹی، اور اس مردہ پیٹی پہ بھی ڈھکن نہ تھا۔ 40 آگے بڑھا۔ تجسس اسے آگے بڑھا رہا تھا، لیکن مردے کا احترام اس کے قدم روک رہا تھا۔ تابوت کی چوکی کے سائے میں ایک بڑا سا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس کا ڈھکن بند تھا، لیکن 40 نے دیکھا کہ مقفل نہ تھا۔ لمحے بھر کے شش و پنج کے بعد وہ جھکا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اس کا ڈھکن کھول دیا، اور ایلن کی بے نور پھٹی ہوئی آنکھیں 40 کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کا سر بڑے ہی قدرتی زاویے سے مڑا ہوا تھا۔ ابتدا میں تو 40 کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور نہ اس نے سنسنی محسوس کی۔ پھر احساس ہوا کہ ایلن کے اعضاء کا تناسب بگڑا ہوا کیوں تھا۔ اس کا سر وہاں کیوں نہ تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ایلن کا کٹا ہوا سر اس کی لاش کے سینے پہ بڑی بے پرواہی سے پھینک دیا گیا تھا۔ جہاں ایلن کی گردن کو ہونا چاہیے تھا وہاں کچھ نہ تھا، البتہ وہاں سے خون نے بہہ کر اس کے کپڑوں کو سرخ رنگ میں رنگ دیا تھا۔ کپڑوں اور کٹی ہوئی گردن پہ اب خون جم کر سیاہ لوتھڑوں میں تبدیل ہو رہا تھا۔ خدا جانے کیا بات تھی، ایلن کی لاش ایک دم سے سکڑ گئی تھی۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے جسم کا تمام خون بہہ جانے کی وجہ سے لاش ایسی ہو گئی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نہ صرف ایلن کے کپڑے خود اس کے خون میں لت پت ہوتی، بلکہ صندوق بھی خون سے بھر گیا ہوتا، لیکن ایسا نہ تھا۔ ایلن کے لباس اور صندوق کی دیواروں پہ خون کے چند موٹے قطرے تھے اور بس۔ 40 نے دونوں ہاتھوں سے اپنا
پیٹ دبا لیا، منہ سختی سے بند کیا اور کمر سے دوہرا ہو گیا۔ وہ قے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کا سر گھوم رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی سلاخیں تن گئی تھیں۔ آخر کار وہ اپنے قے روکنے میں کامیاب ہو گیا، بری طرح ہانپ رہا تھا اور اس کے ماتھے سے ٹھنڈا پسینہ بہہ کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہا تھا اور جلن پیدا کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک ہاتھ بڑھایا اور دھڑ سے صندوق کا ڈھکن بند کر دیا۔ چارلس نے وہاں سے بھاگنا چاہا لیکن ٹانگوں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس نے پہلا ہی قدم اٹھایا تھا کہ وہ لڑکھڑا گیا، جھکا اور دونوں ہاتھ بڑھا کے تابوت کی چوکی کا سہارا لینے پہ مجبور ہو گیا۔ اس کے دماغ میں خشک صحرائی بگولے ناچ رہے تھے اور تابوت کی چوکی پہ کندہ حرف اس کی نظروں کے سامنے ناچ رہے تھے، اور عین اسی وقت تابوت میں اور چارلس کے جھکے ہوئے سر کے عین قریب کسی چیز نے حرکت کی۔ چارلس جس حالت میں تھا اسی حالت میں بت بن گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تابوت میں کسی چیز نے حرکت کی تھی۔ یہ ناممکن تھا، یہ شاید اس کا وہم تھا۔ یہ آواز شاید اس کے دماغ میں پیدا ہوئی تھی یا شاید اس کے کان بج رہے تھے۔ وہ آواز پھر سنائی دی، کسی کے پہلو بدلنے کی مدھم، کسی کی لباس کی ہلکی سی سرسراہٹ۔ دوستو، کہانی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔